پر سال 2020 روہنگیا پناہ گزینوں کے لیے کیسا ہوگا؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ عالمی برادری کی جانب سے تحمل کی اپیلوں کے باوجود ایران اور امریکہ ایک دوسرے کے خلاف دھمکیوں پر قائم۔ امریکہ کے 3,500 فوجی اب مشرق وسطی روانہ۔ ایرانی قیادت کو یہ سمجھنا ہوگا کہ امریکیوں پر حملے کی قیمت ہوتی ہے۔ خدا نے سلیمانی کے قتل کا بدلہ لینے کا وعدہ کیا ہے۔ امریکی ڈرون حملے میں ہلاک ہونے والے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کو آج ان کے آبائی شہر کرمان میں سپرد خاک کرنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے، لیکن اس موقع پہ بگدڑ مچنے سے کم از کم 35 افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ 40 سے زیادہ زخمی ہوئے، جس کے بعد ایرانی میڈیا کے مطابق تدفین کو مؤخر کر دیا گیا۔ جنرل سلیمانی کی نماز جنازہ پیر کو تہران میں ادا کی گئی تھی۔ ایران کی اہم القدس فورس کے سربراہ 3 جنوری کو بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکی حملے میں ہلاک ہوئے تھے۔ عالمی برادری کی جانب سے تحمل کی اپیلوں کے باوجود امریکہ مشرق وسطی کی جانب تقریباً 3,500 فوجی روانہ کر رہا ہے۔ فوجیوں کی منزل کیا ہوگی، اس بارے میں معلومات کو راز رکھا جا رہا ہے۔ عسکری ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ نے 30 سال میں پہلی بار فوجیوں کو اتنی جلدی اور اتنی بڑی تعداد میں حرکت دی ہے۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ کی طرف سے ایران کے ثقافتی مقامات کو نشانہ بنانے کی دھمکیوں سے اختلاف کرتے ہوئے امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے واضح کیا ہے کہ یہ جنگی اصولوں کی خلاف ورزی ہوگی اور امریکہ ایسا نہیں کرے گا۔ ایک طرف امریکی فوجی مشرق وسطی پہنچ رہے ہیں اور دوسری جانب وائٹ ہاؤس اور کانگریس کے درمیان ایران کی جانب پالیسی پر اختلاف اب کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ تفصیلات کے لیے چلتے ہیں فائزہ بخاری کی جانب جو کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں۔ فائزہ، یہ بتائے گا کہ کیا ایشو ہے، کانگریس اس وقت کیا کہہ رہی ہے؟ اس ایشو پر جیسے کہ پہلے بھی بہت سے ایشوز پہ ایسا ہو چکا ہے کہ وائٹ ہاؤس اور کانگریس جو ہے وہ ایک پیج پر نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن اس حوالے سے وائٹ ہاؤس آج اور کل کانگریس کو اس واقعے کے حوالے سے بریفنگ بھی دیں گے۔ کانگریس کے اراکین جس میں دونوں پارٹی شامل ہیں، حزب اختلاف کی جماعت ڈیموکریٹس کے علاوہ صدر ٹرمپ کی اپنی پارٹی ریپبلکنز بھی اس بات پر گلہ کرتے ہوئے نظر آتے رہے ہیں کہ وہ بہت سے آپریشنز کانگریس کو اعتماد میں لیے بغیر، کسی کی نالج کے بغیر، ایگزیکٹو آرڈرز کے تھرو جو ہیں وہ کر لیتے ہیں، جیسے کہ یہ واقعہ بھی اسی طرح کا ہے۔ حزب اختلاف کی جماعت ڈیموکریٹس نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے کانگریس کو اعتماد میں نہیں لیا اور اسی وجہ سے نینسی پیلوسی جو کہ اسپیکر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران کے جو خلاف عسکری اقدامات ہیں ان کو محدود کرنے کے لیے اس ہفتے کسی بھی دن ایک قرارداد لائی جائے گی، اس پہ ووٹنگ بھی کرائی جائے گی۔ اس کے علاوہ میں ذکر کرنا چاہوں گی صدر ٹرمپ کی ٹویٹ کا جو اس واقعے کے حوالے سے انہوں نے کی ہے، اس کا ترجمہ میں پڑھنا چاہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا میں میرے بیانات امریکی کانگریس کے لیے ایک طرح سے نوٹیفیکیشن ہیں کہ اگر ایران نے کسی امریکی شہری یا مقام پر حملہ کیا تو امریکہ فوری طور پر اور پوری طرح سے جوابی کارروائی کرے گا، اور شاید یہ غیر متناسب بھی ہو۔ ایسے کسی قانونی نوٹس دینے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن یہ پھر بھی دیا جا رہا ہے۔ اب یہ امریکی کانگریس میں اس حوالے سے کیا فیلنگز پائی جا رہی ہیں اور امریکہ ایران کے تعلقات تناؤ کے اس نہج پر کیوں پہنچے ہیں، اس حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ قاسم سلیمانی کی ہلاکت پر امریکی سیاست کے اہم رہنماؤں نے بھی اظہار خیال کیا ہے۔ سینٹ میں اکثریتی لیڈر مچ میکونل سمیت صدر ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کے اکثر ارکان نے اس اقدام کو سراہا۔ بہت لمبے عرصے تک اس مکروہ شخص نے بغیر کسی رکاوٹ کے بے شمار بے گناہوں کو اذیت کا شکار کیا۔ اب اس کی قیادت ختم ہو گئی ہے۔ سینٹ میں اقلیتی لیڈر چک شومر نے تشویش کا اظہار کیا کہ صدر ٹرمپ نے یہ حملہ کانگریس کو اعتماد میں لیے بغیر کیا۔ کانگریس کے ساتھ پیشگی مشاورت اور شفافیت کی ضرورت کو آئین میں شامل کرنے کی کوئی وجہ تھی، کیونکہ اس چیز کا فقدان جلدی میں کیے گئے غلط فیصلوں کا باعث بن سکتا ہے۔ ایوان نمائندگان میں اسپیکر نینسی پیلوسی کے مطابق ہاؤس میں اس ہفتے کے دوران صدر ٹرمپ کے ایران کے خلاف عسکری اقدامات کو محدود کرنے کے لیے ایک قرارداد پر ووٹنگ کرائی جائے گی۔ دوسری جانب نگران عراقی وزیر اعظم عادل عبد المہدی کی خواہش پر عراقی پارلیمنٹ نے ایک قرارداد منظور کی
जिसमें गैर मुल्की फौजों से कहा गया है कि वो उनके मुल्क से निकल जाएं। ईरान के साथ जौहरी मुआहदे से खुद को अलग करने के बाद से अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मजीद सख्त इकदाम किए और हमारे साथ हो या हमारे मुखालिफ की पॉलिसी अपना ली। इराक के लिए इस सूरत हाल में कोई पोजीशन लेना बहुत मुश्किल है। अमेरिका और ईरान के माबैन ताल्लुकात में तलखी कोई नई बात नहीं है, लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान खिंचाव की इस ताज़ा लहर के ताने बाने दिसंबर के अमरीकी हमले से भी जा मिलते हैं, जो अमरीका के बकौल ईरानी हिमायत याफ्ता इराकी मिलिशिया कताइब हिजबुल्लाह के हाथों इराक में अमरीकी फौजी ठिकानों पर मुसलसल हमलों के जवाब में किए गए। 31 दिसंबर 2019 को इराक के शहर बगदाद में मुश्तइल मुजाहिरीन और मिलिशिया के जंगजुओं ने अमरीकी सिफारतखाने के दाखिली रास्ते पर कायम सिक्योरिटी पोस्ट को आग लगा दी। सदर ट्रंप ने ट्विटर पर ईरान को धमकी देते हुए कहा कि इस हमले में होने वाले किसी भी जानी और माली नुकसान की उसे भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। 3 जनवरी की सुबह बगदाद के हवाई अड्डे के बाहर एक ड्रोन हमले में ईरान की अल-कुदस फोर्स के सरकर्दा कमांडर कासिम सुलेमानी को हलाक कर दिया गया। कासिम सुलेमानी को ईरान में आयतुल्लाह खामेनाई के बाद सबसे ताकतवर शख्सियत समझा जाता था। अमेरिका और इसराइल जान ले कि मेरे वालिद की शहादत ने लोगों में मुज़ाहमत के खिलाफ डट जाने का शऊर बेदार कर दिया है और ये चीज़ उनकी खोखली बुनियादों को मस्मार कर देगी। जी सारा, इस वाक़े के रद्द-ए-अमल के तौर पर ईरान में जो हलाकत हुई है, इसके रद्द-ए-अमल के तौर पर ईरान ने जौहरी तवानाई के मुआहदे से ख़ुद को अलग करने की बात की और वो ऐसे ही करते रहे। इससे पहले भी जब आबनाए हुर्मुज़ पे भी जब टेंशन चली थी तो भी उन्होंने ये कहा था वो बेसिकली ये स्ट्रैटेजी इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जा सके। लेकिन इस हवाले से मुतज़ाद जो है ट्वीट्स का सिलसिला भी जारी है। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ़ एक तरफ से ये कहते हैं कि वो अमेरिका के साथ बातचीत, अगर अमेरिका बातचीत के लिए राज़ी हो तो वो इस मुआहदे की पासदारी करेंगे, लेकिन उसके साथ जो है वो सख्त गीर बयानात जो हैं वो भी दे रहे हैं। इसके अलावा एक चीज़ और ऑलराइट, फ़ायज़ा बुखारी हमारे साथ हैं कैपिटल हिल से, और आज भी ईरान के वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ़ ने यही कहा कि एक ऐसे वक्त पे अमेरिका को जवाब दिया जाएगा और ऐसी जगह पे दिया जाएगा जिससे अमेरिका को सबसे ज़्यादा नुकसान और तकलीफ़ हो। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फ़ायज़ा बुखारी। अमेरिका और ईरान के दरमियान सफारती ताल्लुकात तो 40 साल से मुनक़ता हैं, जब इस्लामी इनकलाब के बाद तेहरान के अमरीकी सफारत खाने पर धावा बोलकर 52 अमरीकियों को 444 दिन तक जरगमाल रखा गया था। लेकिन सदर ट्रंप के वाइट हाउस में आने के बाद तनाव में मुस्तकिल इजाफा ही हुआ है। इससे पहले कि हम ताज़ा तरीन वाक़यात के मुमकिन नताइज पर आज बात करें, एक नज़र पहले देखते हैं सदर ट्रंप के इक़्तिदार संभालने के बाद वाशिंगटन और तेहरान के ताल्लुकात में आने वाले कुछ अहम लम्हात और वाक़यात। सदर डोनाल्ड ट्रंप शुरू ही से ईरान के अमेरिका समेत 6 बड़ी आलमी ताकतों के साथ होने वाले जौहरी मुआहदे के सख्त नाक़िद थे। 8 मई 2018 को उन्होंने अमेरिका को बाकायदा इस मुआहदे से अलग करने का ऐलान कर दिया। I am announcing today that we cannot and will not make this certification. नवंबर 2018 में ईरान पर अमेरिका की तरफ से मुआशी पाबंदियां फिर से आयद की गईं। इन पाबंदियों का मकसद ईरान को खित्ते में अपनी पॉलिसीज में तब्दीली लाने पर मजबूर करना था। We cannot allow the world's leading sponsor of terrorism to possess the planet's most dangerous weapons. इन पॉलिसीज में ईरान का मुबैना तौर पर खित्ते के अस्करियत पसंद ग्रुप्स को सपोर्ट देना और बैलिस्टिक मिसाइल्स की पैदावार शामिल थी। ताहम यूरोपीय यूनियन समेत कई अमरीकी इत्तेहादियों ने इन पाबंदियों की मुज़ाहमत की। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से बयान दिया गया कि ईरान के साथ कारोबार करने वाले ममालिक पर भी पाबंदियां लगा दी जाएंगी। अप्रैल 2019 में ये खबर सामने आने के बाद कि ट्रंप इंतजामिया अब ईरान से तेल बरामद करने वाले मुल्कों को मजीद इस्तिस्ना नहीं देगी, ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ की गुजरगाह को दुनिया भर के लिए बंद करने की धमकी दे दी। जून 2019 में ईरान के पासदाराने इनकलाब की फौज ने ऐलान किया कि उसने अमेरिका का एक ड्रोन तैयारा मार गिराया है। सितंबर 2019 में सऊदी अरब की तेल की तंसीबात पर होने वाले हमले के लिए अमेरिका ने ईरान को जिम्मेदार ठहराया। ईरान ने नवंबर 2019 में यूरेनियम की अफजूदगी में इजाफा कर दिया। अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां मजीद सख्त कर दी।
اب ایرانی جنرل سلیمانی کی ہلاکت کے بعد ایران کا عالمی جوہری معاہدے پر عمل درآمد رکنے کا اعلان، عراقی پارلیمان کی طرف سے امریکی فوجیوں کو ملک سے نکال دینے کی قرارداد کی منظوری، اور پھر داعش کے خلاف اتحاد کی سرگرمیوں میں تعطل، یہ ایسے اقدامات ہیں جن سے خطے کی سیکیورٹی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس بارے میں ہم مزید بات کریں گے سینٹر فار گلوبل پالیسی سے منسلک سیکیورٹی امور کے ماہر کامران بخاری سے۔ ہم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کچھ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز کا ہم سامنا کر رہے ہیں، لیکن ایک جو ایشو اس وقت سامنے آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایک طرف امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایران کے جو جوہری عزائم ہیں وہ ایران ترک کرے، دوسری جانب امریکہ کی جو پالیسیز اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اس کے نتیجے میں ایران اپنے وہی اقدامات یعنی میزائلز کی تیاری، نیوکلیئر پروگرام کو آگے جاری رکھنا اور اپنے جو ایسٹس ہیں مشرق وسطیٰ میں بھی ان کو مزید اسٹرانگ کرنا، مزید مضبوط بنانا اور امریکہ کو نشانہ بنانے کی جو دھمکیاں دینا ہے وہ سلسلہ جاری ہے۔ تو ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ اپنی ہی جو سیٹ کیے ہوئے گولز ہیں ان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے یا نہیں، اور اسی بارے میں اب ہم کامران بخاری سے بات بھی کریں گے۔ کامران، آئی ہوپ آپ کو میری آواز آ رہی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گی کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں حالات بدل رہے ہیں اس وقت، کیا امریکہ نے اپنے ہی سیٹ کیے ہوئے گولز کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں؟ کیونکہ داعش اور ایک نیوکلیئر ایران دونوں کا ہی عالمی برادری خطرناک قرار دیتی ہے، اور اس وقت دونوں کے ہی خلاف جس قسم کی پالیسیز امریکہ اپنانا چاہ رہا تھا، جس طرح کا دباؤ ایران پر ڈالنا چاہ رہا تھا، اب ایران کی لینگویج اس سے بہت مختلف ہو چکی ہے۔ جی دیکھیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو ایک اسٹریٹجک ڈیلیما ہے امریکہ کا کہ جب داعش کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے تو ایران اور اس کے جو ریڈیکل شیعہ جو ایلائز ہیں خطے کے اندر وہ طاقتور ہو جاتے ہیں، اور جب دوسری جانب جو ہے دھیان دیا جاتا ہے جب ایران کی طرف، تو پھر ظاہر ہے داعش اور دوسرے سنی ایکسٹریمسٹ جو ہیں ان کو سپیس مل جاتی ہے آپریٹ کرنے کے لیے۔ یہ کازیلٹی لوپ ہے جس کے بارے میں لکھ چکا ہوں بے شمار، لیکن اس کا کوئی حل نہیں ہے فی الوقت، کیونکہ یہ خطے کی اس وقت ریالٹی ہے، گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ یہ بتائیے آپ کے خیال میں اس وقت امریکہ کس حد تک کامیاب ہوا ہے اپنے اتحادیوں کو یہ یقین دلانے میں، اعتماد میں لینے میں کہ اس کی پالیسیز کی حمایت کی جائے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب امریکہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے الگ ہوا تو اتحادیوں نے اس کو سپورٹ نہیں کیا بلکہ کافی اختلاف کا اظہار کیا۔ اس وقت جنرل سلیمانی کی ہلاکت کے بعد بھی اتحادیوں نے کھل کے امریکہ کی حمایت نہیں کی، تو کیا اپنے ایلائز کو ساتھ لینے میں امریکہ کس حد تک آپ کی نظر میں کامیاب ہو رہا ہے؟ دیکھیں، بیانات سے کچھ نہیں پتا چلتا کہ ایکچوئل بیہیویئر ایلائز کا کیا ہے۔ بیان کی حد تک تو لوگ بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، لیکن ان کا بیہیویئر دیکھنے کی ضرورت۔ جہاں تک جوہری معاہدے کا تعلق تھا اس میں بیانات جو ہے وہ ظاہر منفی آئے تھے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کسی نے کوئی مزاحمت نہیں کی، بلکہ ایران کو کہا کہ امریکہ کے ساتھ دوبارہ سے ری نیگوشیٹ کرو۔ یہ یورپینز نے بھی کہا، کینیڈینز نے بھی کہا، اور ایون رشین اور چائنیز نے بھی یہ بات کی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے جنرل سلیمانی کے قتل کا، اس سے جو ہے اپنا ایران کو بھی میسج چلا گیا ہے اور باقی لوگوں کو بھی چلا گیا ہے کہ بھائی دیکھیں، امریکہ جو ہے ایک حد تک صبر کا مظاہرہ کر سکتا ہے، ایران بدستور حملے نہیں کیے جا سکتا۔ یاد رہے کہ سعودی عرب کی آئل تنصیبات پہ حملہ ہوا، اس کے بعد جو ہے آپ کے اس کے ساتھ ساتھ ڈرون بھی پہ بھی مار گرایا، اور پھر جو بحر عرب اور خلیج فارس میں جو ٹینکروں پہ حملے ہوئے تھے، اور اس کے بعد 1 درجن حملے ہوئے ہیں عراقی اڈوں پہ جہاں پہ نشانہ بنایا گیا امریکی فورسز کو اور کانٹریکٹرز کو۔ تو جب وہ کانٹریکٹر جو ہے مارا گیا تو اس کے بعد واشنگٹن نے اقدام کیا ہے۔ لوگ یہ باتیں بھول جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھائی امریکہ جو ہے وہ کوئی ارریشنل بیہیویئر کر رہا ہے اور دنیا جو ہے اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کامران کہ ایران تو اس طرح کے تمام تر الزامات کی تردید کرتا رہتا ہے، لیکن اب ہم لیٹسٹ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی طرف سے بیانات یہی آ رہے ہیں کہ ہم ایسے اقدامات اٹھائیں گے کہ امریکہ اس خطے سے چلا جائے۔ دوسری جانب امریکہ تقریباً 3500 مزید فوجی بھیج رہا ہے۔ سیکیورٹی کی صورتحال پہ آپ کے خیال میں کیا اثر ہوگا اب؟ وہ جو بیان کا جو معاملہ ہے بیانات کا، وہ ایران پہ بھی صادر ہوتا ہے۔ بیان تو آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کے پاس صلاحیت ہے یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کو کرنے کی؟ تو اگر نہیں ہے تو پھر وہ بس بیانات کی حد تک ہے۔ ریالٹی یہ ہے کہ ایران نے اس وقت بھی جو ہے وہ جیو پولیٹیکل کوئی سوسائڈ نہیں کرنا چاہ رہا، خودکشی نہیں کرنا چاہ رہا۔ اس کو بھی پتا ہے کہ جو ہے ٹکراؤ کے ساتھ اس کا نقصان ہوگا، اور آلریڈی وہ بہت ہل چکا ہے۔ یہ جنرل سلیمانی کے قتل کے بعد ان کو نہیں تھا یہ ایکسپیکٹیشن کہ امریکہ اس قسم کا ایسکیلیشن کر سکتا ہے۔
اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر وہ جوابی کارروائی کرتے ہیں اور یہ ان کے ذہنوں میں ہے ایران کے پالیسی میکرز کے کہ پھر جواب میں کتنا بڑا حملہ ہوگا, کیا وہ اس کو ابزارب کر پائیں گے؟ کیونکہ دیکھیں امریکہ اس خطے میں نہیں رہتا, اس خطے میں ایران رہتا ہے, تو ایران کا نقصان زیادہ ہوگا اور امریکہ کا نقصان اتنا نہیں ہوگا, اور یہ ان کو بخوبی پتہ ہے. تو اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ بیانات کو دیکھنا چاہیے, ایکچوئل بیہیویئر کو دیکھنا چاہیے. امریکہ کے لیے وقت نکالنے کا. اور یہاں پہ اپنے ویورز کو ہم بتاتے چلیں کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر اپڈیٹس ہم اپنے ناظرین کے لیے لے کر آتے رہیں گے. ہماری ویب سائٹ urduvoa.com اس کے لیے حاضر ہے, اور اس کے علاوہ ہمارا فیس بک پیج بھی آپ کے لیے ہر وقت موجود رہتا ہے, facebook.com/voaurdu. ایک خبر آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں اتوار کو جواہر لال نہرو یونیورسٹی پہ طلبہ اور اساتذہ پہ جو حملہ ہوا اس کی ذمہ داری بھی ایک ہندو انتہا پسند تنظیم نے قبول کر لی ہے. اس خبر کی تفصیل سمیت دنیا بھر سے اہم واقعات کی تفصیل کے لیے جیسے میں نے کہا آپ آ سکتے ہیں facebook.com/voaurdu کے پیج پر. ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. بھارت کے مختلف حصوں میں نئے شہریت قانون اور شہریت کی ممکنہ رجسٹری سے متعلق مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. ایک احتجاجی مظاہرہ جو بین الاقوامی توجہ حاصل کر رہا ہے وہ دارالحکومت دلی کے علاقے شاہین باغ میں جاری ہے. یہ منفرد اس اعتبار سے ہے کہ اس کی قیادت خواتین کر رہی ہیں. ہماری ساتھی رتل جوشی نے 3 ہفتے سے جاری اس احتجاج میں شامل کچھ خواتین سے جاننے کی کوشش کی کہ انہوں نے آواز اٹھانے کا فیصلہ کیوں کیا. دن رات دوڑتی دلی کی یہ سڑک 20 سے زیادہ دن سے رکی ہوئی ہے. کالندی کنج علاقے سے گزرنے والی اس سڑک سے دلی آگرہ نیشنل ہائی وے شہر کے کئی علاقوں سے جڑتا ہے. ان میں سے ایک ہے شاہین باغ. ہم جیسی سڑکوں پہ بیٹھے اگر آپ بھی بیٹھیں گے تو انشاءاللہ کامیابی مل جائے گی. بھارت کے نئے شہریت قانون کے خلاف 15 دسمبر سے شاہین باغ کی خواتین اس سڑک کو روک کر دن رات احتجاج کر رہی ہیں. کل کے یہ بھی بڑی ہوں گی, پوچھیں گی امی جب لڑائی ہو رہی تھی, جب ایسا قانون نکل رہا تھا تو آپ کہاں تھی؟ تو اس کے حق کے لیے تو ہم کو آنا ہی ہے. پروٹیسٹ میں آتے آتے دن رات, پھر گھر کا کام بھی دیکھنا, پھر یہاں بھی آنا, ایک چھوٹی سی بات تو ہے نہیں. یہ اتحاد ہمارا ٹوٹنا نہیں. شام ہوتے ہوتے بھیڑ اور بڑھنے لگتی ہے. دودھ پیتے بچوں کی ماؤں سے لے کر 80 سال سے زیادہ عمر کی خواتین تک یہاں سب موجود ہیں. ان میں سے زیادہ تر نے آج تک احتجاج کے لیے کہیں جانا تو دور کی بات, گھر کی 4 دیواری کے باہر بھی بے وجہ قدم نہیں رکھا ہے. ہمارے یہاں نکلنا بھی اچھا نہیں مانتے تھے, لیکن جب ایسا وقت آیا کہ یہ جو کالا قانون لے کے آئے, یہ تو سمویدھان کی لڑائی ہے. نئے شہریت قانون کے خلاف شروع ہوا یہ پروٹیسٹ اب نیشنل پاپولیشن رجسٹر اور نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز کے خلاف پروٹیسٹ زیادہ بن گیا ہے. بہت سارے لوگوں کو یہاں پر یہ ڈر ہے کہ کہیں بھارتی ہونے کے باوجود انہیں اپنی شہریت پروو کرنے کی نوبت نہ آ جائے. تم کچھ بھی کر لو, ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے. نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز یعنی NRC اور نیشنل پاپولیشن رجسٹر یعنی NPR کے تحت بھارتی ہونے کے کاغذی ثبوت پیش کرنے کا بوجھ شہریوں پر ہوگا. حکومت کی طرف سے دونوں پر وضاحت کی کمی کے باعث مہم اور زور پکڑ رہی ہے. یہ ہے 2 گز ماٹی ہے, اسی جگ کو مل جانا ہے, نکلنا نہیں ہے. ہم ان کی وجہ سے یہاں انڈیا میں نہیں رہ رہے ہیں, ہمارے انسیسٹرز نے ہمیں یہ جگہ دی, ہماری یہ انڈیا جو ہے وہ ہمارا ہے. ٹرپل طلاق ہو, ایودھیا ہو, کشمیر کا مسئلہ ہو اور اب CAA کا مسئلہ, تو یہ بیک ٹو بیک کئی چیزیں آئی ہیں, تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ تھریش ہولڈ کو کراس کیا ہے. ان عورتوں کی حوصلہ افزائی کے لیے رضاکار یہاں چائے پانی سے لے کر کھانے تک کے مکمل انتظام کرتے ہیں. آرگنائزرز کا ایک گروپ اس سڑک کو چھوڑنے کی کال بھی دے چکا ہے, لیکن زیادہ تر لوگ 22 جنوری کو سپریم کورٹ میں معاملے کی سنوائی کے انتظار میں ہیں. رتل جوشی, وائس آف امریکہ, دلی. چلیں ادھر آ جائیں, ادھر تھوڑا سا, ادھر تھوڑا ادھر ہو جائے. ہم سب اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہیں. یہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں نا, یہ وظیفہ کا جب اس کے بازو پروستھیٹکس لگا, یہی ایک دوسرے کو بہتر بناتے ہیں اور پھر مل کر ایک بہتر ملک بناتے ہیں ہم. لیکن ملک بھی اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہوتے ہیں, تو دنیا کے دوسرے ملک ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں. ایسے ہی تو ایک بہتر دنیا بناتے ہیں ہم. One teacher, one book and one pen. اور دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے, ہندوستان اور پاکستان, اسی لیے تو دکھاتے ہیں. نئے وزیر اعظم عمران خان نے اس ایگزیبیشنز کے ڈیزائنر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا اعلان کیا. ورنہ اپنے آپ میں ہم سب کہاں پرفیکٹ ہیں.
ये मैं हूं आपका मेजबान खालिद हमीद। View 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। अमेरिका में जनूबी एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से अफराद मसरूफियात के बायस अपने बुजुर्गों की मुनासिब देखभाल नहीं कर पाते। कल के शो में हम आपको मिलवाएंगे 2 भारतीय अमेरिकी ख़वातीन से जिन्होंने कम्युनिटी की इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए घर की दुनिया से बिजनेस की दुनिया में कदम रखा। फिलहाल देखते हैं इसकी एक झलक। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਲਰਨ ਇਹ ਖੋਲਿਆ ਤੇ माशाल्लाह बढ़िया चल रहा है। इन खवातीन ने इस बिजनेस का आगाज अपने ही खानदान के मोमर अफराद को मदद फराहम करने से किया। आज वो 2 कंपनीज की मालिक हैं। मैं गाना गाती हूँ, अभी ना जाओ छोड़। जब भी हम लोग उनको मिलने जाते हैं तो हमें इतनी दुआएं देते हैं, वो इतनी दुआएं देते हैं कि हम लोग के आंसू निकल आते हैं। शहनाज नफीस की ये रिपोर्ट आप देख सकेंगे कल शाम व्यू 360 में। बांग्लादेश में पनाह लेने वाले तकरीबन 8 लाख रोहिंग्या मुसलमानों के लिए 2019 भी कोई बड़ी तब्दीली लाए बगैर ख़त्म हो गया। मगरबी अफ्रीकी मुल्क गैम्बिया की तरफ से आलमी अदालत इंसाफ में इनके तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ मुक़दमे का आगाज़ एक उम्मीद अफ़ज़ा पेशरफ़्त तो है, मगर उसके जल्द नतीजे का भी कोई इम्कान नहीं। तो साल 2020 रोहिंग्या पनाह गज़ीनों के लिए कैसा साबित हो सकता है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश में मौजूद लाखों रोहिंग्या पनाहगज़ीनों के लिए एक और साल गैर यकीनी का गुजरा। कैंपों के गिर्द बाड़ लगाई गई, मवासलात का निज़ाम मुनक़ता हुआ और सैलाब के खतरे से दोचार एक जजीरे पर पनाहगज़ीनों के लिए एक कैंप की तामीर मुकम्मल हुई। रोहिंग्या पनाह गज़ीनों को इंसानी स्मगलिंग का बहुत बड़ा खतरा है। बहुत से मुहाजिरीन को कैंपों में रहना इंतहाई मुश्किल लग रहा है। बहुत सारे पनाह गज़ीन कश्तियों पर सवार हो रहे हैं या गाड़ियों में सवार होकर बांग्लादेश से मलेशिया जा रहे हैं। हमें यकीन है कि इस रुझान में नए साल में इजाफा होगा। 2019 में कैंपों की मदद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और उसके शराकतदारों ने $920 मिलियन का हदफ रखा था, जिसमें से 2/3 रकम जमा की गई। बैंकॉक में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के सरबराह इजलास में एशिया के रहनुमाओं ने रोहिंग्या बहरान पर बात करने से गुरेज किया। नाक़दीन का कहना है कि ये म्यांमार की तरफ से दबाव का नतीजा है, जिसके बायस दीगर मुल्क मुदाखलत नहीं कर रहे। जिलावतनी का शिकार रोहिंग्या जैसे मोहम्मद नौसीन कहते हैं कि पनाहगज़ीनों को कबूल करने से इनकार उन मुतासिरीन के लिए तबाहकुन है जो पहले से ही बहुत सी मुश्किलात बर्दाश्त कर चुके हैं। हम थाईलैंड, मलेशिया और बांग्लादेश समेत जहां कहीं भी फरार होकर जा सकते थे हम गए, लेकिन हम अभी भी खौफ के आलम में रहते हैं। हमें छुपना पड़ता है क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई शनाख्ती दस्तावेज नहीं जिससे ये मुल्क हमें कबूल करें। आलमी सतह पर म्यांमार की हुकूमत को रोहिंग्या के साथ जालिमाना सलूक जारी रखने पर 3 मुकदमात का सामना है। म्यांमार की रहनुमा और नोबल इनाम याफ्ता आंग सान सूची ने आलमी अदालत इंसाफ में गैम्बिया की जानिब से दायर करदा मुकदमे की समाअत के दौरान अपनी फौज का मुकम्मल दिफा किया। बहुत से माहिरीन का ख्याल है कि इंसाफ होगा और इसके साथ ही उन बैनुल-अक़वामी कारोबारी इदारों को भी एक पैगाम जाएगा जो म्यांमार की फौज के साथ काम करते हैं। एशियाई कंपनियों को अपनी बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए और इंसानी हकूक के कारोबार पर राजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनमें से ज्यादातर कंपनियां मगरबी ममालिक में आलमी मंडियों में शराकतदार हैं। लिहाजा जब नस्ल कुशी की बात आती है तो एक बैनुल अक़वामी मईशत में कोई भी अपनी कानूनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता है। रोहिंग्या पनाहगज़ीन 2020 में बड़े फैसलों के मुंतज़िर हैं जो बांग्लादेश और म्यांमार में उन्हें मुतासिर करें, लेकिन उन्हें तवक्को नहीं कि उनकी मुश्किलात में कोई कमी आएगी। स्टीव स्टैनफोर्ड के साथ असदुल्लाह खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। और इसी के साथ खत्म होता है आज का व्यू 360। आज के शो में हमने अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी तनाव के बारे में बात की। एक ऐसा मौजू है जो खास तौर पर पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत रखता है। इसके बारे में हम मुसलसल अपडेट्स और तज्ज़िया आपके लिए पेश करते रहेंगे। आप हमारी वेबसाइट urduvo.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा facebook.com/vo urdu का पेज भी आपके लिए हर वक्त हाजिर है। ट्विटर पे हमारा हैंडल है @urduvoa और इंस्टाग्राम पे भी आप उर्दू VOA को फॉलो कर सकते हैं। आपको बहुत सी अहम और दिलचस्प वीडियोज़ और तस्वीर और उसके साथ साथ खबरें भी मिलेंगी। सारा ज़मान को अब यहाँ पे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।